اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کی ہدایت کے لیے مختلف انبیاء کرام کو دنیا میں مبعوث فرمایا اور نبوت و رسالت کے سلسلے کو اوج تمام پر پہنچا کر اپنے محبوب اعظم صلی اللہ تعالی وسلم کو دنیا میں جلوہ گر کیا اور آپ کو سید المرسلین اور خاتم النبیین بنا کر دنیا میں بھیجا اور ساری مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کو پیدا فرمایا، سارے نبیوں کا سید و سردار بھی بنایا اور ساری فضیلتوں کا مرجع اور مرکز اور منبع بھی بنایا۔ یعنی دنیا میں جس کو جو ملتا ہے دینے والی ذات تو رب کی ہے، لیکن پیارے آقا علیہ السلام اس نعمت کے پہنچنے کا واسطہ بنتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، پیارے آقا علیہ السلام نے اپنا تعارف خود بیان فرمایا کہ انما انا قاسم واللہ یوتی، میرا رب مجھے عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ اسی طرح مسلم شریف کی ایک دوسری روایت ہے، سرکار فرماتے ہیں انما بعثت قاسما، مجھے تقسیم کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہے، اقسم بینکم، میں تمہارے درمیان تقسیم کرتا ہوں۔ اور دوسرے الفاظ مسلم شریف کی یہ ہے کہ انما جعلت قاسما، مجھے سراپا تقسیم کرنے والا بنا دیا گیا ہے، اقسم بینکم، میں تمہارے درمیان تقسیم کرتا ہوں۔ اب سرکار نے یہ تو بیان کر دیا کہ رب عطا فرمانے والا ہے، میں تقسیم کرنے والا ہوں، لیکن رب کیا عطا کرتا ہے، میں کیا تقسیم کرتا ہوں، اس بات کو حضور علیہ السلام نے بیان نہیں فرمایا۔ وجہ کیا ہے؟ عربی زبان میں بڑی فصاحت و بلاغت ہے، کسی بات کو بیان کیا جاتا ہے تو اس کی بھی لاجک ہوتی ہے، کسی بات کو ذکر نہیں کیا جاتا تو اس کے پیچھے بھی کوئی ریزن ہوتا ہے۔ عمومی طور پر جب تقسیم کی بات ہوتی ہے کہ فلاں بندہ دینے والا ہے تو یہ بات بیان کرنا ضروری ہوتی ہے کہ وہ کیا چیز دینے والا ہے، عہدہ دینے والا ہے، عزت دینے والا ہے، محبت دینے والا ہے، مال دینے والا، کیا دینے والا ہے۔ جب تک اس چیز کا بیان نہ کیا جائے بات مکمل نہیں ہوتی۔ لیکن پیارے آقا علیہ السلام کا فرمان جو جوامع الکلم ہے، سرکار علیہ السلام سے بڑھ کر کون فصیح ہوگا، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ وہ اہل عرب جو اپنی زبان دانی پر اتنا ناز کرتے کہ ان عربیوں کے سامنے اگر کوئی کلام کرنے کی فصاحت و بلاغت کے ساتھ گفتگو کرنے کی پوزیشن میں نہ ہوتا تو اس کو کہتے یہ تو اجمی ہے، اور اجمی کا معنی ہوتا ہے گونگا۔ یعنی ان کو اپنی زبان پر اتنا ناز، اتنا گھمنڈ تھا کہ جو اہل عرب کے سامنے فصاحت و بلاغت پر مشتمل گفتگو نہ کر سکتا اس کو وہ گونگا سمجھتے تھے۔ اب گونگا ہوتا ہے زبان سے، قوت گویائی سے تو وہ محروم ہوتا ہے لیکن زندہ ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ قوم کہ جو دوسروں کو اپنے مقابلے میں گونگا تصور کرتے تھے، جب اسی قوم میں پیارے آقا علیہ السلام مبعوث ہوئے، امی بن کر آئے کہ مخلوق میں آپ کا پڑھانے والا کوئی نہ تھا، اور جب آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت شروع کی تو وہ قوم کے جو دوسروں کو گونگا کہتی تھی، حضور کے کلام کے مقابلے میں گونگا نہیں بلکہ ایسی کیفیت کے ساتھ ہو گئی کہ ایسے لگتا تھا کہ ان کے جسموں میں جان ہی نہیں ہے۔ ایک ہے گونگا ہونا، دوسرا یہ ہے کہ مردہ ہو جانا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں، ارے نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے کئی مواقع پر نبی کریم علیہ السلام کے کلام اور آپ کی عظمت و شان کا بیان کیا۔ قرآن مجید جب نازل ہوا، اہل عرب کو اپنی زبان دانی پر بڑا غرور تھا۔ قرآن نے چیلنج کیا کہ اگر قرآن کے کلام الہی ہونے میں کسی کو شک ہو تو اس کا مقابل بنا کے لے آئے۔ قرآن نے پہلا چیلنج کیا، آیت کا خلاصہ ہے، رب نے اپنے محبوب سے فرمایا اے محبوب، اگر یہ سارے انسان اور سارے جنات مل کر، ساری مخلوق جمع ہو کر بھی قرآن کی طرح کوئی کتاب اور کلام لانا چاہے تو اس کے مقابلے میں کلام نہ لا سکے گی۔ بہت بڑا چیلنج ہے۔
ان لوگوں کو جو اتنے بڑے فصحا تھے، بڑے بڑے قصیدے لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکاتے اور چیلنج کرتے تھے کہ کوئی آئے اس کے مقابلے میں اور ایسا کلام لے کر آئے، دوسروں کو گونگا کہنے والے۔ لیکن پیارے آقا علیہ السلام نے قرآن کی آیتوں کی تلاوت کی اور قرآن نے پہلا چیلنج کیا اپنے محبوب سے۔ رب نے فرمایا کہ اگر یہ سارے انسان اور جنات مل کر اس قرآن مجید برہان رشید کا مثل لانا چاہیں گے تو اس پر قادر نہ ہو سکیں گے۔ قرآن کی مثل کوئی کیا لاتا؟ رب نے پھر دوبارہ ارشاد فرمایا قرآن کا دوسرا چیلنج۔ قرآن نے کہا کہ اگر اس قرآن کے کلام ربانی ہونے میں کسی کو شبہ ہے تو اس جیسی کوئی 10 صورتیں لے کر آ جائے۔ لیکن تاریخ شاہد ہے کہ قرآن کے نازل ہونے کے تقریباً ظاہری طور پر 23 سال کے عرصے میں 10 صورتیں تو بڑی بات ہے، کوئی ایک صورت بنا کر نہ لا سکا۔ پھر قرآن نے تیسرا چیلنج کیا کہ اگر قرآن کے کلام الہی ہونے میں کسی کو شک ہو تو اس قرآن کی مثل کوئی ایک صورت لے کر آ جائے۔ لیکن سب عاجز رہے، گم رہے۔ قرآن نے چوتھا چیلنج کیا کہ اگر اب بھی کسی کو شک ہے کہ یہ کلام الہی نہیں، معاذ اللہ کسی بشر کا کلام ہے، تو قرآن جیسی کوئی ایک آیت لے کر آ جائے۔ لیکن وہ 23 سال کا عرصہ جو حضور علیہ السلام کے سینہ اطہر پر قرآن نازل ہونے کا تھا، اس وقت سے لے کے آج تک 14 صدیاں بیت چکی، 15ویں صدی کا آغاز ہے، لیکن آج تک قرآن کے مثل کوئی ایک آیت لانے پر بھی قادر نہ ہو سکا۔ تو یہ حضور کی شان ہے کہ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا کہ میں تقسیم کرتا ہوں، رب عطا کرتا ہے۔ کیا تقسیم کرتا ہوں اس کو بیان نہیں کیا۔ حالانکہ نارملی جب تقسیم کا بیان کیا جاتا ہے تو اگلی بات بھی بتائی جاتی ہے کہ کیا تقسیم کیا جاتا ہے، لیکن حضور نے بیان نہیں فرمایا۔ حضور افصح العرب ہیں، کائنات میں حضور سے بڑھ کر کون کلام کرنے والا ہوگا۔ علماء کرام نے بیان کیا کہ عربی زبان میں فصاحت و بلاغت میں ایک اصول ہے کہ جب کوئی ایسی چیز ہو، آبجیکٹ اگر ایسا ہو، مفعول ایسا ہو کہ جس کو لفظوں میں بیان کرنا، جس کی تعبیر بیان کرنا ممکن نہ ہو، کسی مفعول اور آبجیکٹ کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے بعض اوقات اس کو معزوف کر دیا جاتا ہے، اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جاتا۔ تو چونکہ رب تبارک و تعالیٰ عطا کرنے والا ہے، مصطفیٰ تقسیم کرنے والے ہیں، پیارے آقا کی تقسیم رب کی عطا پر موقوف ہے۔ رب وہ کچھ دے سکتا ہے جو لفظوں کے احاطے میں نہیں آ سکتا، پیارے مصطفیٰ وہ تقسیم کرتے ہیں جو لفظوں کے دائرے میں نہیں آ سکتا۔ یہ الفاظ، یہ کلمات، یہ عبارتیں رب تبارک و تعالیٰ کی عطا اور اس کے محبوب کی تقسیم کو بیان کرنے سے عاجز ہے، لہذا سرکار علیہ السلام نے اس آبجیکٹ کو بیان ہی نہیں فرمایا، بلکہ ایک اصول بیان فرما دیا کہ عطا کرنے والا رب ہے، تقسیم کرنے والا میں ہوں۔ اور ہر بندہ مومن کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر نعمت دینے پر قادر ہے اور ساری نعمتیں تقسیم کرنے والا، ساری نعمتیں عطا کرنے والا خدا ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ ہر شے دے سکتا ہے، پیارے مصطفیٰ ہر شے تقسیم کر سکتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی، رب عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت اس بخاری کی حدیث کا ترجمہ کرتے ہیں کہ رب ہے موتی، یہ موتی نہیں ہے، معطی، عین اور طا کے ساتھ، عطا سے، اس میں فاعل ہے، مطلب یہ ہے عطا کرنے والا۔ رب ہے موتی، رب دینے والا ہے، رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں۔ تو پیارے آقا علیہ السلام قاسم نعمت ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کے خلیفہ اعظم ہیں، سید المرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ اسی طرح کائنات میں پیارے آقا علیہ السلام رب کے محبوب اعظم ہیں۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بہار شریعت کی پہلے حصے میں جہاں
انبیاء کرام کے حوالے سے عقائد کو بیان کیا، وہاں پر اس عقیدے کو بھی آپ بیان فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو محبوبیت کبریٰ کا منصب عطا کیا ہے۔ ویسے تو اللہ کا ہر نبی ہی رب کو پیارا ہے، لیکن حضور رب کے محبوب اعظم ہیں کہ جتنی محبت رب تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے رسول اعظم سے فرماتا ہے، اتنی محبت کسی اور سے نہیں فرماتا۔ اور اس محبت کا اظہار پھر ہمیں مختلف انداز میں نظر آتا ہے۔